کر مستقبل سنوارنے کے خواہشمند پاکستانی شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اب ڈنکی لگا کر نہیں، باقاعدہ ورک ویزے پر قانونی طریقے سے اٹلی جا کر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان اٹلی سے 10,500 کا کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس پر تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں سما کے نمائندہ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، پاکستانی ہنرمند اور نیم ہنرمند ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے یورپ اٹلی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اٹلی نے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے 10,500 ملازمتوں کا کوٹا الاٹ کیا ہے۔ 3 سالوں میں ہر سال 3,500 پاکستانی ورکرز سیزنل اور نان سیزنل بنیادوں پر اٹلی جا سکیں گے، جس میں 1,500 سیزنل اور 2,000 نان سیزنل کوٹا شامل ہے۔ اٹلی کی جانب سے پاکستان کو شپ بریکنگ، ہاسپٹیلٹی، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبوں میں کوٹا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عثمان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان اٹلی سے 10,500 کا کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس پر تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں سما کے نمائندہ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، پاکستانی ہنرمند اور نیم ہنرمند ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے یورپ اٹلی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اٹلی نے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے 10,500 ملازمتوں کا کوٹا الاٹ کیا ہے۔ 3 سالوں میں ہر سال 3,500 پاکستانی ورکرز سیزنل اور نان سیزنل بنیادوں پر اٹلی جا سکیں گے، جس میں 1,500 سیزنل اور 2,000 نان سیزنل کوٹا شامل ہے۔ اٹلی کی جانب سے پاکستان کو شپ بریکنگ، ہاسپٹیلٹی، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبوں میں کوٹا دیا گیا ہے۔ ان شعبوں میں نعرے بھٹو، 18 سب گزر چکے ہیں اور ان قوتوں کو، ان قاتلوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑا جواب آپ ہو، جو ہر سال پاکستان کے چاروں صوبوں سے یہاں بڑا تعداد میں جمع ہو کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہو کہ کل بھی بی بی زندہ تھی۔ آپ کے اس ساتھ کا، اس محبت کا ہم سب شکر گزار ہیں۔ اسی ساتھ سے، اسی محبت سے ہمیں طاقت ملتے ہیں اور ہم اسی طاقت کو اسلام آباد لے کے آپ کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 سال گزر چکا ہے جب سے ہم ادھر جمع ہوئے، اور اس سال میں جو پاکستان کا، جو آپ کا سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ مئی کے مہینے میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، ہمارا نیوی نے، پاکستان بحیثیت قوم نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں۔ اور یہ جیت یقیناً نے، ہمارا نیوی نے، پاکستان بحیثیت قوم نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں۔ اور یہ جیت یقیناً پورے پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی عوام کی جیت ہے۔ اس جیت کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں قبولیت ملی ہے، مگر آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جیت ناممکن ہوتا غریب خدا بخش کے قربانیوں کے بغیر۔ اس لیے یہ غریب خدا بخش کی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان ایک اٹامک پاور بنا۔ یہ شہید
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। और सबसे भरकर वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिसकी बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा, जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चला, और जिसमें सदर जरदारी ने सीपैक की बुनियाद रख के उस दोस्ती को कहां से कहां के ले गया, और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां वजीर आज़म भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उस मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आज़म गायब हो चुका। और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई तकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है, और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे, वो आप नहीं माने। मगर जो उस तरमीम में वो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान का हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूं कि ये आपका कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि इस सियासी मैदान में आपने सूबों के हुकूक भी बचा दी, NFC की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी बचा दिया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन थी, बल्कि वादा थी कि वो शहीद बीबी की वादा थी कि वो आईनी अदालत बनाएगी
اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگا، تو اس سے بڑا کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے مساق جمہوریت تک کہتے آ رہی ہے کہ ہمیں آئینی عدالت چاہیے، ہمیں ایک ایسے آئینی مینڈیٹ چاہیے، آئینی فورم چاہیے جہاں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہو، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ کام بھی حاصل کر لیا ہے۔ آپ کو اس بات کا میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک مشکلات ہیں، ملک کے معاشی مشکلات ہیں، وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق پرست سیاسی جماعت ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاروں صوبوں کے بارے میں اور اس وفاق کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سیاست کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کے پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا تاریخ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کے خود مختاری، صوبے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وفاق کے یہ مسئلے دور کرنے چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ صوبے سے اختیار چھیننے کی کوشش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے۔ ہم مزید ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو، وفاق کی مسائل کو دور کر سکیں۔ مثلاً ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ٹیکس کا ذمہ داریاں ہے ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا چاہیے، ہمیں مزید ذمہ داریاں دینا چاہیے، سندھ کو، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو مزید ذمہ داری دے کہ ہم مزید ٹیکس جمع کریں، ہم ایف بی آر سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بجائے کہ وفاق یا دوسروں کو یہ موقع دے کہ وہ آپ پہ یہ غلط الزام لگائے کہ آپ صوبوں کے اختیار چھین رہے ہیں یا صوبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ معاشی بحران دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عزم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مزید ذمہ داریاں صوبوں کو دینے پڑیں گے۔ مثلاً یہ جو ہیپکو جیسے ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بوجھ وفاق کو اپنے کندھے سے اتارنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری بھی آپ صوبوں کو دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جیسے یہ پورا ملک میں ہوتے ہیں، ہیپکو، سیپکو، میپکو، پتہ نہیں ایسے سارے ادارے، پیپکو، یا آپ صوبے کو ذمہ داریاں دیں، انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے بہتر پرفارم کریں گے۔ اپنے عوام کے، جو حیدرآباد کے، جو سکھر کے عوام کے ان ادارے سے شکایتیں، ہم انشاءاللہ تعالی وہ دور کریں گے۔
اسی قسم کے بہت سے طریقہ کار ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل نکالیں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل کے پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کی معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں. میں تو بہت کوشش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا معیشت ترقی کر رہی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو مہنگائی کی خان صاحب کے دور میں مسئلہ تھا وہ بطور وفاقی حکومت اب بہت بہتر ہو چکا ہے. ملک کو ڈیفالٹ سے بچا گیا ہے. مگر کیا کرے، عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی ترقی ہے یہ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ضرور حکومت میں کچھ بہتری لے کر آئے ہوگی، لیکن پاکستان کی عام آدمی آج تک معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں سے یہی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم آج تک مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اصل میں پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس موجود ہے، خریداری کی صلاحیت کا بحران ہے. آج عام آدمی صرف مہنگائی سے نہیں بلکہ برداشت سے باہر ہوتے ہوئے خرچوں سے لڑ رہی ہے. بجلی کا بل ہو، گیس کی بل ہو، راشن ہو، دوا ہو، بچوں کی تعلیم ہو، بزرگوں کی علاج ہو، ہر چیز